یہ شخص 18 سال پیرس کے ایئرپورٹ پہ زندگی بسر کرتا رہا. ویسے اس کا اوریجن ایران سے تھا, امیگریشن کے کچھ مسائل میں پھنس کے اس کو ایئرپورٹ پہ رہنا پڑا, لیکن کچھ سالوں بعد جب اس کو فرانس کی نیشنلٹی بھی مل گئی, اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا کہ وہ باہر جا سکتا ہے, تو اس نے جانے سے انکار کر دیا. اور اس کے لائر نے یہ بتایا کہ اس کے اندر بہت فیئر تھا کہ میں باہر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایئرپورٹ پہ ہی زندگی گزاروں گا. میں اس خبر سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی, اس وجہ سے نہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ 18 سال ایئرپورٹ پہ رہا اور مر گیا, بلکہ میں نے اس شخص کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز دیکھیں, بہت ساری ویڈیوز اس کے بعد دیکھیں. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ باہر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا. اس کے انٹرویوز میں نے دیکھا کہ وہ کیمرے کی طرف کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا, آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا لوگوں سے. اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے والدین کون ہیں, اس نے اپنا نام بدل کر سر ایلفریڈ رکھ لیا. وہ یہ شو کروا رہا تھا کہ میں ایرانی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا میرے والدین کون ہیں, اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ یہ کہے کہ میرے والدین برٹش یا امریکن ہی ہیں. اس نے اپنا نام بھی اسی چیز سے انسپائر ہو کے رکھا, یعنی وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار تھا. مجھے اس چیز نے بہت تکلیف دی, اور یہ ہماری سوسائٹی کا, ہماری ینگر جنریشن کا, ہماری آنے والی نسل کے اندر یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ ہر شخص باہر کے ملک جانا چاہتا ہے, ہر شخص اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسری نیشنلٹی لینا چاہتا ہے. یہ زمین ماں ہے, اور ہم اس کو چھوڑ کے جب ڈالرز اور پاؤنڈز کے چکروں میں باہر جاتے ہیں تو ہماری پہلی جنریشن, ہمارے والدین جو ہیں وہ تو ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے دن رات صبح شام ان کو جو کام ملتا ہے وہ باہر جا کے کرتے ہیں. سیکنڈ جنریشن کنفیوز ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کالج یونیورسٹیز میں جس طرح کے مذاہب اور جس طرح کے کلچر سے وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور گھر کا ماحول کیسا ہے, تو وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اور تھرڈ جنریشن جو ہے وہ مذہب سے بھی عاری ہو جاتی ہے, والدین سے بھی عاری ہو جاتی ہے, اور یہی پھر وہ بچے ہوتے ہیں جو کسی سکھ, بنگالی یا غیر مذہب کے, اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکے کے ساتھ ہی لیو ان میں چلا جائے گا. بچے ماں باپ سے باغی ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کو یہ روتے ہوئے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کسی اور مذہب کا جو ہے وہ پینڈلم پہن کے گھر آ گئی ہے, وہ چرچ جاتی ہے, اور ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. پھر آپ جب بچوں کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں تو پھر وہ باغی ہو جاتے ہیں. تو ان ڈالرز اور پاؤنڈز کی قیمت آپ کو بہت بڑی ادا کرنی پڑتی ہے. یہ بچے جو ہیں یہ آپ کا ایسٹ ہیں. پھر ایسے ہی کوئی نصیر کریمی جیسے شخص ہوتا ہے جو یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ وہ کس ماں باپ کی اولاد ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, اور بلکہ اس کے اندر اتنی کنفیوژن ہوتی ہے, اتنی ڈیلوژن ہوتی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی ہی بھول چکا ہوتا ہے. نہ وہ تیتر ہوتا ہے نہ وہ بٹیر ہوتا ہے, اور وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح کسی ایئرپورٹ پہ مر جاتا ہے ایک دن. تو آپ اگر کسی نئی ایک زندگی کو دنیا پہ لا رہے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ پاکستان ہماری ماں ہے, اس سے محبت کیا ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے لرننگ ہے کہ اگر آج ہمارے ماں باپ ہمیں غربت کی وجہ سے یا کسی اور سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایدھی کی سیڑھیوں پہ چھوڑ آئیں, بے شک ہم حلال کی اولاد ہوں لیکن وہ ہمیں پال پوس نہیں سکتے اور وہ ہمیں اون نہ کرتے اور ہمیں ایسے ہی کہیں چھوڑ آتے, تو ساری زندگی ہمیں ڈاؤٹ فل ہی سمجھا جاتا. ہم کہیں بھی جاتے, ہم جتنے بھی سکسیزفل ہو جاتے, یہی کہا جاتا کہ یار یہ تو اس کے تو والدین نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. تو ماں باپ کا احسان کبھی نہ بھولیں. ہم ان کی ایک رات کا دین نہیں دے سکتے جو وہ ہمیں اون کرتے ہیں, ہمیں پالتے ہیں, اور ان کی یہ محبت, ان کی یہ قربانی بے غرض ہوتی ہے. تو ان کا بھی, وہ ہمارے محسن ہیں, ان کا بھی ہم پہ بہت بڑا یہ احسان ہے. اور جب وہ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ ان کی خدمت کرنی ہے تو خدارا باہر کے ملکوں میں نہ جائیں اپنی ماؤں کو چھوڑ کے, بلکہ یہیں رہیں, ان کے پاس ان کی خدمت کریں تاکہ کل کو آپ کی اولاد آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو جائے.